بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن آج پاکستان کے اندر پرامن طور پر گزرا ہے۔ سرکاری اعلان کے مطابق کہیں سے بھی کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ شرپسند عناصر موقع جانتے ہوئے ایسے مواقع پر کوئی نہ کوئی شرپسندانہ کارروائی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور ملک کے اندر بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس سال یہ منصوبہ کوئی کسی قسم کا بھی کہیں پر بھی ملک دشمن عناصر کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ یقیناً یہ دن بڑا عظیم دن ہے اور یہ ہمیں ایک بڑے ہی سانحہ کی یاد دلاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور جو مسلمانوں کے لیے ایک غمناک واقعہ ہے۔ یقیناً یہ واقعہ تا قیامت اسی طرح یاد رکھا جائے گا اور لوگ اپنے اپنے انداز میں اسے مناتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایک بڑا ہی ناخوشگوار واقعہ اور بڑا تکلیف دہ واقعہ جو ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے، ہماری قوم کے لیے، وہ ہماری مسلح افواج کے قافلے پر خودکش حملہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میران علی میں ایک فوجی قافلے پر خودکش حملہ آور نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہماری پاک فوج کے 4 جوان شہید ہوئے، اور یہ واقعہ بڑا ہی افسوسناک ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔ یقیناً ہماری مسلح افواج کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے، ہماری پاک فوج کے جوانوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کی سرحدوں کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، اور یقیناً ہر روز کوئی نہ کوئی ان اداروں کی قربانیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہمیں غمناک کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے پاک فوج کو داد نہ دینا یہ بھی زیادتی ہوگی کہ آج کے دن امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری مسلح افواج کی بھی گراں قدر خدمات ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں، جس کے نتیجے میں آج کا دن جو ہے وہ پرامن طور پر گزرا ہے۔ لیکن کچھ شرپسند عناصر جو اس ملک کے اندر دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں، جس طرح سوات کے اندر مٹا کے علاقے میں کچھ واقعات ہوئے کہ وہاں پر پولیس کے اوپر حملے ہوئے اور ان کو اغوا بھی کیا گیا، یہ نہایت قابل مذمت ہیں اور افسوسناک واقعات ہیں۔ ہماری حکومت اور ہمارے اداروں کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ ان کے پس پردہ کوئی محرکات ہیں تو ان کا جائزہ لیا جائے اور ان پر نظر ثانی کی جائے، تاکہ شرپسند عناصر کو ایسے واقعات کا موقع نہ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور بڑی ہی ہمارے لیے افسوسناک صورتحال ہے، وہ ہماری سیاسی صورتحال ہے، جو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور اس کے اندر شدت آ رہی ہے۔ جو سیاسی انتشار ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ہمارے سیاستدان ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، وہ ملک کو خطرات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اخبارات میں بھی تو کل آئے گا، اور آپ نے ٹی وی جو الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر یہ دیکھ لیا ہوگا کہ تحریک انصاف کے ایک رہنما شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، اور نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ اطلاعات کے مطابق ان پر تشدد بھی کیا گیا، ان کے ڈرائیور پر بھی تشدد کیا گیا۔ ایسے وقت میں اور آج کے دن کہ جس دن قوم پہلے ہی سانحہ کربلا کے واقعے میں غمناک ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہی ہے، ایسے موقع پر سیاسی کشیدگی کو بڑھاوا دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ہر قسم کا جو غلط سرد بیانیہ ہے، جو غلط واقعات ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈال کر ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا جائے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جائیں۔ یہ روش مناسب نہیں ہے۔ کوئی بھی
ذی شعور انسان اور پاکستانی محب وطن پاکستانی وہ اپنی مسلح افواج کے متعلق یا ان کے شہداء کے متعلق ایسی گستاخی نہیں کر سکتا جس قسم کا پروپیگنڈا ایک خاص میڈیا کے ذریعے تحریک انصاف کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس گرفتاری کو تحریک انصاف کے قائد جو ہیں، جو رہنما ہیں، جناب عمران خان صاحب نے گرفتاری نہیں بلکہ اغوا قرار دیا ہے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق شہباز گل کے خلاف کوئی ایف آئی آر، کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ ان کو گرفتار کرنے کے بعد تمام مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور یہ ایف آئی آر ان کے خلاف کاٹی گئی ہے۔ ایف آئی آر سے پہلے کسی کو گرفتار کرنا یقیناً یہ قانون کی نظر میں درست نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے اسے اغوا کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ تحریک انصاف اس معاملے میں کیا قانونی چارہ جوئی کرتی ہے، کیا طریقہ کار اپناتی ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ملک کے بہت سے رہنماؤں نے اس واقعہ کی مذمت کی ہے، اور خاص طور پر تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں، اس طرح پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو رہنما ہیں، چودھری پرویز الہی نے بھی شہباز گل کی گرفتاری کو ناخوشگوار واقعہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے وہ اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے مسلح افواج کا نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس آڑ میں یہ چاہتا ہے کہ اپنے مخالفین کے خلاف گھیرا تنگ کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کو جیلوں کے اندر بھیجے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اداروں کا سیاسی طور پر استعمال بڑا ہی خطرناک ہے، اور یہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے مترادف ہے، اور بڑی ہی خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی سیاست کی نظر ہو چکے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہیں وہ اسلام آباد سے اپنے علاقے کی طرف آتے ہیں تو رینجرز کی سیکیورٹی میں آتے ہیں، وہ ویسے نہیں آ سکتے، اور رینجر ان کو پروٹوکول لے کر آتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا رینجرز ان کو پروٹوکول دینے کے لیے ہے؟ ان کا کام سرحدوں پر سمگلنگ کو روکنا ہے۔ وہاں پر دیکھیں کیا صورتحال ہے، جو سرحدوں پر ہو رہا ہے عوام کی نظروں میں ہے، عوام دیکھ رہے ہیں۔ رینجرز کی کارکردگی اس معاملے میں انتہائی مایوس کن ہے۔ اب وہ اپنا کردار سیاسی طور پر بھی ایک جماعت کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے، یہ مناسب نہیں۔ رینجرز کا ادارہ جو کہ فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ ہماری فوج کی جو قیادت ہے وہ رینجرز کے اہلکاروں کو اور ان کے ذمہ داروں کو کنٹرول کریں گے کہ وہ سیاسی طور پر استعمال نہ ہوں، وہ اپنی ڈیوٹی جو قانونی طور پر ہے وہ ادا کریں۔ وہ منسٹروں کو پروٹوکول دینے کی بجائے وہ سرحدوں کے اوپر جو ان کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ امن کے دنوں کے اندر سرحدوں کے اوپر جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ رینجرز کی ہے، فوج کی نہیں ہے۔ فوج سرحدوں سے پیچھے ہے، اس لیے سرحدوں پر جو سمگلنگ ہو رہی ہے، جو یہاں پر غیر قانونی دھندے ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری رینجرز یہ کام کر رہی ہے؟ کیا وہ کوئی دیگر کاموں میں الجھی ہوئی ہے؟ اس لیے یہ صورتحال ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جس طرح کے میڈیا پر آیا کہ پنجاب حکومت نے بھی 25 مئی کے واقعے کے ذمہ داران کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، اس طرح دیگر مقدمات بھی ہو سکتا ہے نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف درج کیے جائیں اور ان کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کوئی اچھا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہماری سیاسی جماعتوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس سیاسی انتشار کو بڑھاوا دینے کی بجائے اس کو ٹھنڈا کیا جائے۔ کچھ ہمارے جو سیاسی اینکرز اور سیاسی میڈیا ہے، وہ جن کے مفادات کچھ جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ دن رات اس سیاسی انتشار کو بڑھانے کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور وہ زہریلا پروپیگنڈا اپنے میڈیا کے ذریعے جو سیاسی رہنماؤں کے خلاف کر رہے ہیں،
اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کر رہے ہیں، یہ اینکر نہیں ہیں، یہ ملک دشمن عناصر ہیں۔